ہے تو اس کے سامنے چند دوائیاں ہوتی ہیں، ایک ہی درد کی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان میں سے آپ کو ساری نہیں ریکوائرمنٹ کرتا، آپ کو صرف ایک دیتا ہے۔ آپ کو کبھی ڈسپلن دے دی، کبھی آپ کو پیناڈول دے دی، ساری نہیں دیتا، ایک ہی دیتا ہے۔ اور خاموش رہو، انصتو کا مطلب خاموش رہو۔ یہ جو آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو چند صحابہ کرام ہیں، ان کے نزدیک یہ آیت اس بارے میں ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، اور اس کے باقاعدہ ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، امام کی قرات چاہے وہ جہری نمازیں ہو چاہے سری نمازیں ہو چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو مقتدی کی جو قرات ہے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ امام نے قرات کر لی، چاہے جہری نمازیں ہو چاہے سری نمازیں ہو، آپ کو کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوگا۔ ایک بات یہ ہوگی، اور 10 صفحے آگے پیچھے کر لیا کریں، جہاں پر جو ہے نا امام کے پیچھے قرات کو روکنے کے بارے میں بھی حدیث جو ہے نا وہ موجود ہے، جب امام قرات کرے۔ اور امام قرات کہاں کرتا ہے؟ صرف جہری نمازوں میں کرتا ہے۔ مرزا صاحب سے سمپل سی بات ہے کہ جہری نمازوں میں امام قرات کر رہا ہے، سری نمازوں میں تو مرزا صاحب بھی یہ کہیں گے بھائی جہری نمازوں میں بھی کرتے ہیں اور سری نمازوں میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہمارا جو زیر بحث رہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ہمارا جو آج کا ٹاپک وہی اکثر پچھلے ٹاپک کے مطابق ہے کہ مرزا صاحب کا ایک اور بہت بڑا جھوٹ اور ایک اور لوگوں کو تشویش کرنے والی بات۔ ہم نے پچھلے دنوں چند ویڈیو بنائی تھی، ایک ان میں سے بہت ہی اہم ویڈیو تھی کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء حناف کا جو مذہب ہے اور مسلک ہے وہ کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ ہم نے اس کے بارے میں چند حدیث اور چند دلائل بھی پیش کیے تھے، اور اسی میں سے ایک ہم نے بات کی تھی مرزا انجینئر علی صاحب کی، کہ انہوں نے ایک عجیب سی بات کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہری اور سری نماز ہے، جہری نماز کہتے ہیں کہ جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، جس طرح کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، اور سری نماز جس میں امام ہلکی آواز سے قرات کرتے ہیں، ظہر اثر وغیرہ۔ اب ان میں جو ہے ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں قرات نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے، اور اہل حدیث علماء کا ہم نے جواب دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں قرات کرنی چاہیے۔ اور ایک بیچ میں ہم نے چھوٹا سا کلپ شیئر کیا تھا، وہ یہ شیئر کیا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں صرف سری نمازوں میں قرات کرنی چاہیے، جہری میں نہیں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا کہ یار آپ یہ پوری طرح ویڈیو بتا دیں، پوری طرح اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں، ہمیں تھوڑی سی نالج بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ مرزا صاحب ہمیشہ چند دنوں بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ علماء جو ہے نا، علماء نہیں عوام جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر وہ جو خاص طور پر ینگسٹر ہیں بار بار پوچھتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ خلف الامام کے بارے میں بتایا بھی تھا، تو اب اسی ویڈیو میں کلپ ہم نے جو چلایا تھا اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج ہم نے کلپ یہ چلایا تھا کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے اس میں مقتدی قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ سری نماز جس میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، ظہر اثر وغیرہ، اس میں بالکل مرزا صاحب کہتے ہیں بالکل قرات کرنی چاہیے، اور وہ ان کا کلپ بھی ریکارڈ ہے، آپ یہ پہلے کلپ سن لیں۔ کرے امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے، دیٹس آل۔ سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے، اور کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ آپ نے کلپ سنا، آپ کو پتہ لگا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سری نمازوں میں قرات کرنی چاہیے، یعنی کہ ظہر اثر وغیرہ میں قرات کرنی چاہیے، اور حدیث پیش کی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، آپ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ دونوں میں سے کس طرح ایک کو آپ اپنے لیے اپنا لیتے ہیں اور اس دوسرے کے لیے جو ہے نا اس کو اپنانے نہیں دیتے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی میں اس کا چند ویڈیو میں جواب بھی دے چکا ہوں کہ ایک حدیث کا جو فن ہے ایک مستقل فن ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر کے پاس آپ کے اگر پاؤں میں درد ہے یا آپ کے سر میں درد ہے تو اس کے سامنے چند دوائیاں ہوتی ہیں، ایک ہی درد کی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان میں سے آپ کو ساری نہیں ریکوائرمنٹ کرتا، آپ کو صرف ایک دیتا ہے۔ آپ کو کبھی ڈسپلن دے دی، کبھی آپ کو پیناڈول دے دی، ساری نہیں دیتا، ایک ہی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا، آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا بھائی یہ میڈیکل ایک مستقل فن ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہی تو وجہ ہے، تو جس کی وجہ سے ہم سیکھ کر جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو یہ جو مریض ہے اس کو پیناڈول دو اور اس کو جو ہے نا دوسری گولی دو، حالانکہ دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔
اسی طرح ایک حدیث کا ایک مستقل فن ہے کہ جس میں جو ہے نا حدیث ہمارے سامنے دونوں طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک کو جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں، ایک کو اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسری کو جو ہے نا وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں کہ دونوں اختیار کر لیں، لیکن اگر ایک دونوں کی صورت نہیں پیدا ہوتی تو ہم ایک کو جو ہے نا فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہوگی، اور اس کے لیے مستقل فن ہے، اور علماء اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہے صحیح علماء جو ہے ان کی بات کو سنا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے جو ہے نا کچھ علم حاصل کیجیے، تاکہ ہمیں کوئی عام سا بندہ، یہ مرزا انجینئر علی صاحب جو ہیں ان کی باتیں لوگ سنتے تو ورگلا ہو جاتے ہیں، اوف واہ کیا بات کر دی، حالانکہ بات شاید کچھ نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں آپ نے مستقل ایک ویڈیو دیکھی آپ نے، اب ہر بندہ پوچھے تو باجی بھائی بڑی بات نکالی ہے، کسی مولوی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ ظہر کی نماز میں قرات کرنی چاہیے، یہ مستقل جو ہے نا حدیث موجود ہے۔ اب یہ بات تو کر کے مرزا صاحب نے اپنا کلپ ریکارڈ کیا، کیمرہ بند، چلیں جی چلے گی، اب لوگ تو عوام جو ہے وہ شک و شبہات میں پیدا ہو گئے، ان میں وہ چلی گئی۔ تو میں ان کا یہ جواب اب اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ باتیں جو تھی بیچ میں جو ہے نا وہ بھی یہ ضائع نہیں گئی، انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان دنوں میں بھی یہ حدیث یہ قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پہلے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ انصتوا کا مطلب خاموش رہو۔ یہ جو آیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو چند صحابہ کرام ہیں ان کے نزدیک یہ آیت اس بارے میں ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، اور اس کے باقاعدہ ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب امام قرات اونچی آواز سے کرے ہلکی آواز سے کرے، بس مستقل ایک آپ کو حکم دے دیا کہ آپ خاموشی سے امام قرات کرے۔ اور امام قرات کہاں کرتا ہے؟ صرف جہری نمازوں میں کرتا ہے۔ مرزا صاحب سے سمپل سی بات ہے کہ جہری نمازوں میں امام قرات کرتا ہے، سری نمازوں میں تو مرزا صاحب بھی یہ کہیں کہ بھائی جہری نمازوں میں بھی کرتے ہیں اور سری نمازوں میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات ہم یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے حدیث پیش کی، انہی کی حدیث ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے کہ فقرات الامام، کہ جو امام کی جو قرات ہے یہ مقتدی کی جو قرات ہے اس کے لیے کافی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے۔ اور دوسری جو بات مرزا صاحب نے کی، یہ دیکھیں فقرات الامامی، اب مقتدی کی قرات، چاہے امام کی قرات چاہے وہ جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا جو مقتدی کی جو قرات ہے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ امام نے قرات کر لی، چاہے جہری نمازیں ہو چاہے سری نمازیں ہو، آپ کو کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوگی، ایک بات یہ ہوگی۔ اور تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ کروں کہ انہوں نے ظہر اور عصر کی بات کی سری نمازوں میں، انہی ظہر اور عصر کے حدیث کے متعلق یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، کسی نے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، تو اللہ کے نبی نے پیچھے جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی یہ اس کے بارے میں بتایا کہ آپ ایسے نہ کیا کریں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی۔ اب دیکھیں مرزا صاحب حدیث جو ہے وہ اٹھاتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ وغیرہ کہ جہاں پر جو ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں باب مستقل قائم ہوا ہے، اسی کی طرح مرزا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اسی کی چند 10 صفحے آگے پیچھے کر لیا کریں جہاں پر جو ہے نا امام کے پیچھے قرات کو روکنے کے بارے میں بھی حدیث جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو یہ میری مستقل سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے سامنے کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب پہلے، اچھا میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا کہ پہلے مرزا صاحب کا یہ مذہب ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ پہلے ہی فرماتے تھے کہ دونوں جگہ جہری اور سری قرات کرنی چاہیے، لیکن ابھی اپنے مذہب سے جو ہے نا یہ پیچھے ہٹ گئے اور صرف سری اور سری نمازوں کا، لہٰذا ہمارے نزدیک علماء اناف کا سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، لہٰذا آپ بالکل بے فکر رہا کریں ان چھوٹی موٹی ویڈیو، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، عوام زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، عوام زیادہ ڈیپ میں چلی جاتی ہے کہ بہت بڑی بات کر دیں۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کا ایک اور جو ایک چھوٹی سی جو غلطی تھی وہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا، اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔